آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ گرم علاقوں میں پیدا ہونے والا رسدار اور گودے دار جو کہ مختلف اور بیضوی شکل میں نظر آتا ہے، اسے پکنے پر کھایا جاتا ہے اور کچے میں اس کا اچار بنایا جاتا ہے۔ اس کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اقسام ہیں۔ برصغیر میں اسے سب پھلوں کا راجا کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم آم کی بات کر رہے ہیں۔ سیب اور بیر کی طرح آم کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ بعض رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں تو بعض ترش یعنی قدرے گرم، جبکہ بعض اناناس کی ترشی لیے ہوئے۔ یہ سب بڑے شہروں کی سپر مارکیٹوں اور ٹھیلوں پر دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ میٹھی اقسام کا ذائقہ لینا چاہتے ہیں تو الفانسو کھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک نہیں بلکہ 3 ممالک کا قومی پھل ہے۔ آم پاکستان، ہندوستان اور فلپائن کا قومی پھل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بنگلہ دیش کا قومی درخت بھی۔ انگریزی کا لفظ مینگو تمل زبان کے لفظ مینکے لفظ مانگا سے مشتق ہے۔ جب پرتگالی تاجروں نے جنوبی ہند میں آباد ہوئے تو انہوں نے مانگا لفظ کا استعمال کیا، اور پھر 15ویں اور 16ویں صدی میں جب برطانوی تاجروں نے جنوبی ہند میں تجارت شروع کی تو یہ لفظ بدل کر مینگو ہو گیا۔ ہر سال دنیا بھر میں 4 کروڑ 60 لاکھ ٹن آم پیدا ہوتا ہے۔ آم صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ افریقہ میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ سپر مارکیٹ میں دنیا کے ہر کونے سے آم آتے ہیں۔ سال کی ابتدا میں پیرو سے آم آتے ہیں، اس کے بعد افریقہ سے، اور تیسرے رباط اور اسرائیل اور مصر سے، پھر برازیل سے آموں کی ترسیل شروع ہو جاتی ہے۔ انڈیا میں سب سے زیادہ آم پیدا ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا ممالک میں تقریباً 1.25 کروڑ آم پیدا ہوتے ہیں، جو کہ دنیا کے سالانہ پیداوار کا 40% ہے، لیکن دنیا بھر میں برآمد کیے جانے کے معاملے میں یہ 1% سے بھی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آم کو اپنے ہی ممالک میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چین اور تھائی لینڈ دوسرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ آم پیدا ہوتے ہیں۔ آم پہل 5000 سال قبل انڈیا میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگلی آم انڈیا اور برما میں ہمالیہ کی گود میں پہلے پیدا ہوا۔ اس کی پہلی کاشت 5000 سال قبل جنوبی ہند، خلیج بنگال میں موجود انڈمان جزائر میں بتائی جاتی ہے۔ آم کے درخت پہلے ایشیا میں پیدا ہوئے، لیکن یہ اب دنیا بھر میں نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افریقہ میں آم کی کلمیں سب سے پہلے 10ویں صدی عیسوی میں لگائی گئی۔ دنیا کے معروف سیاح ابن بطوطہ نے 14ویں صدی میں لکھا۔ انہوں نے موگادیشو میں آم کو پھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مسالے کی منافع بخش تجارت کے لالچ میں بہت سے یورپی ممالک نے 15ویں صدی میں جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی کالونیاں قائم کی۔ ان میں پرتگالی اور ہسپانوی بھی شامل تھے، اور بہت جلد آم کے ذائقے کے مرید ہو چکے تھے، اور پھر 17ویں صدی میں آم امریکہ میں بھی نظر آنے لگا۔ آج آم دنیا کے ہر گوشے میں آم پیدا ہوتا ہے۔ کیریبین کے جزائر سے لے کر برازیل اور یہاں تک کہ پیرو میں بھی آم پایا جاتا ہے۔ اسپین واحد یورپی ملک ہے جہاں بڑے پیمانے پر مالکا صوبے میں آموں کی کاشت ہوتی ہے۔ دنیا کا قدیم ترین آم کا درخت بھی انڈیا میں ہے، جو 300 سال پرانا ہے اور وسطی ہند کے خاندیش میں پایا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ صدیوں پرانا درخت آج بھی پھل دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے آم اور پستے کا میل اتنا اچھا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتہ دار ہیں۔ آم ایک گٹلی دار پھل ہے جس کے اوپر گودا اور چھلکا ہوتا ہے۔ آم کی گٹلی ہی اس کا بیج ہے۔ اسی طرح زیتون، کھجور اور چیری بھی گٹلی دار پھل ہیں، اور اس طرح یہ آم کے دور کے رشتہ دار ٹھہرتے ہیں۔ بعض جگہ دیوتا کے لیے آم کا نذرانہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاتما بدھ اپنے ساتھی راہبو کے ساتھ آم کے باغ میں پرسکون ماحول میں عبادت اور آرام کیا کرتے۔ اسی کے نتیجے میں بدھوں کے نزدیک آم کا پیڑ مقدس ہے۔ ایک پیالی آم میں تقریباً 60 ملی گرام وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کا کہنا ہے 19 سے 64 سال کے آدمی کے لیے ایک دن میں 40 ملی گرام وٹامن سی کافی ہے، جبکہ امریکہ کے ڈائٹری الاؤنس میں 60 ملی گرام وٹامن سی تجویز کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے لیے بھی یہ کئی اعتبار سے مفید ہے۔ آم میں 20 سے زیادہ وٹامن اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، پوٹاشیم فولیٹ، وٹامن بی کی ایک قسم بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ریشہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں۔ گینز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق سب سے وزنی آم تقریباً 3.5 کلو کا ہوا، جو لمبائی میں 30.48 سینٹی میٹر تھا، اور اس کا گھیر 49.53 سینٹی میٹر اور اس کا عرض 17.78 تھا۔